पपहरा मसाइब का सहरा अकेली है ज़हरा कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सू शिकस्ता है पहलू अकेली है ज़हरा। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thank you very much for joining. پچھلے 4 لیکچر سیریز میں ہم نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو الگ الگ ایسپیکٹس آف لائف میں دیکھا. آج جو ہے ہم جس ایسپیکٹ آف لائف کو دیکھیں گے وہ ہے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ویمن کے ساتھ کیسا تھا، عورتوں کے ساتھ کیسا تھا. جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے وہ ہے نہج الفصاحہ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق surely I have been sent down to perfect your morals. یقیناً میں بھیجا گیا ہوں، مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق کو، تمہارے مورلز کو بیسٹ اخلاق جو ہے بنا سکوں. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیسٹ اخلاق کے لیے بھیجا گیا ہے تو یقیناً جب ہم دیکھتے کہ کئی لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کو جو ہے یہ نعوذ باللہ یہ ایک ایلیگیشن لگاتے کہ رسول اللہ اور جو اسلام کا جو ویو پوائنٹ آف ویمن ہے، جو عورتوں کے لیے جو اسلام اور رسول اللہ کا نظریہ ہے، نعوذ باللہ وہ برا ہے، خراب ہے. آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے ساتھ جو ہے کس طرح ان کا اخلاق تھا، چاہے وہ عورتیں وہ ہوں کہ جنہوں نے ان کے اگینسٹ میں کچھ کیا ہو، چاہے وہ عورتیں وہ ہوں کہ جو کوئی مظلوم ہو، چاہے وہ عورتیں وہ ہوں کہ جو جنگ میں کیپچر کی ہو، یا چاہے عورتیں وہ ہوں کہ جو ان کی فیملی میں ہو یا فیملی میں نہ بھی ہو تو بھی انہوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ جس کو رسول اللہ نے جو ہے ان کے کام کو جو ہے سراہا ہے، رسپیکٹ دی ہے. رسول اللہ کی حدیثوں سے شروع کرتے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عورتوں کے بارے میں حدیثیں ہیں اس کو میں نے کچھ کوشش کی ہے کہ میں جمع کروں کہ کتنی رسپیکٹ ہے کہ رسول اللہ کی حدیثیں دیکھو. نہج الفصاحہ جو کتاب ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے ویریلی یقیناً دی ایگزالٹڈ گاڈ ایڈوائزز یو ٹو بی کائنڈ ٹو وومن. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ بزرگ و برتر تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ کائنڈ بیہیویئر سے رہو، نرمی سے پیش آؤ. فار دے آر یور مدرس ڈاٹرز اینڈ آنٹس، کہ وہ تمہاری مائیں، بیٹیاں اور آنٹس ہیں. دوسری حدیث جو اسپیسیفکلی مدرس کے لیے رسول اللہ نے مدرس کی رسپیکٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ یہ ہے، نہج الفصاحہ میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پیراڈائز لائز بلو دا فیٹ آف یور مدرز، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. دس ہائی لائٹس کہ جنت کے جس کے شوق میں
ہر انسان، ہر مسلمان اپنی زندگی جیتا ہے، رسول اللہ کہتے ہیں وہ جنت تمہارے ماں کے پیروں کے نیچے، ماں کی خدمت میں ہے، ان کی رسپیکٹ میں ہے. سی ہاؤ رسپیکٹفلی رسول اللہ نے عورتوں کو رکھا ہے. آگے دیکھتے ہیں، رسول اللہ جو ہے ان کے جب وہ اس زمانے میں تھے تب عورتوں کو بہت ال ٹریٹ کیا جاتا تھا، بہت بری طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا. جب ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی گھر میں تو قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ لوگوں کے چہرے بلیک ہو جاتے تھے، مطلب ان کے چہرے پہ غم طاری ہو جاتا تھا، گریف آ جاتا تھا کہ یار گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی. آج بھی کئی سوسائٹیز میں موجود ہے، چاہے وہ ایشین سوسائٹیز ہو چاہے ویسٹرن سوسائٹیز ہو. ماڈرن بہت بولے جائے لیکن پھر بھی آج بھی فیمیل انفینٹیسائڈ یعنی جو بچیاں ہوتی ہیں جب پیدا ہوتی ہیں ان کو مار دینا، فیمیل فیٹیسائڈ، فیمیل انفینٹیسائڈ، یہ سب رسول اللہ کے پہلے ان کو دور جاہلیت میں بھی تھا اور آج بھی ایون ان ماڈرن سوسائٹیز فیمیل انفینٹیسائڈ بہت ہے کہ بچی پیدا اگر گھر میں ہوئی تو اسے قتل کر دو. اس کے اگینسٹ رسول اللہ نے اپنا کیمپین رکھا تھا کہ جب رسول اللہ نے یہ دیکھا کہ عورتوں کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے تب رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر کسی کے یہاں 3 لڑکیاں ہوتی ہیں، نہج الفصاحہ میں موجود ہے، کسی کے یہاں 3 لڑکیاں موجود ہوتی ہے تو اللہ جو ہے اس پر جنت جو ہے واجب کر دیتا ہے. کچھ حدیث میں ہے کہ اس سے جو ہے دوزخ کے عذاب جو ہے دور ہو جاتے ہیں. سو رسول اللہ نے ایک امیج پیش کی کہ لڑکیاں کو محبت سے پیش آؤ، انہیں زندہ نہ دفناؤ. دے آر ناٹ اے مٹیریل اور اے کموڈٹی. رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے انسیڈنٹ ہے ان کی زندگی کا کہ جناب عمار یاسر جب وہ سیکرٹلی اسلام قبول کیے تھے، ایک بار وہ گھر پہنچے اور ان کے کندھے سے جو ہے ایک جو مورتی تھی وہ ان کے کندھے سے لگ کر گر گئی. تو جناب عمار یاسر کے والدین جناب یاسر اور بی بی سمیہ نے کہا تم نے تو ہے خدا کو توڑ دیا. کہا تم لوگ سوچ بھی رہے ہو، تم لوگ کیا بول رہے ہو کہ میں نے خدا کو توڑ دیا. کین یو امیجن، کین یو بریک گاڈ؟ بولے یہ سب کہاں سے سن کے آ رہے ہو؟ کہا میرے نبی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام لائے اور اس میں یہ سب بتاتے ہیں، اور کیا کیا بتاتے ہیں. تو تب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی کہ قیامت کے دن وہ لڑکی پوچھے گی جو زندہ دفنا دی گئی ہے کہ میرا کیا جرم تھا. تب جو ہے جناب عمار یاسر کی والدہ ان کی مدر بی بی سمیہ رونے لگی. جناب یاسر سے جناب اماں نے کہا میرا آپ کو دکھی کرنے کا کوئی انٹینشن نہیں تھا. جناب یاسر نے کہا نہیں، تمہاری ممی سمیہ اسی لیے گریا کر رہی ہے کہ جب تمہاری مدر سے پہلے ان کی 3 بہنیں پیدا ہوئی تھی کہ جن کو تمہارے نانا نے جو ہے زندہ دفنا دیا تھا. جب تیسری ڈاٹر کو وہ دفنانے جا رہے تھے تو انہوں نے تمہارے نانا کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا اور گریا کر رہی تھی، لیکن تمہارے نانا نے تبھی اسے رو کر جو ہے اسے دفنا دیا، لیکن قسم کھائی کہ اگر اب بیٹی پیدا ہوگی تو میں جو ہے اسے ماروں گا نہیں. اور وہ چوتھی بیٹی تمہاری ماں سمیہ تھی، اسی لیے تمہاری ماں گریا کر رہی. اور اس طرح انہوں نے جو ہے جناب یاسر اور بی بی سمیہ نے جو ہے اسلام کو قبول کیا. رسول اللہ نے وہ ٹائم سے کیمپین چلایا کہ عورتوں کو جو ہے عزت کرو، عورتوں کو بچپن میں قتل مت کرو. ایسی ایسی احادیث سنائی. رسول اللہ کی ایک اور حدیث موجود ہے ثواب الاعمال میں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں present gifts to your daughters before your son. اپنے بیٹوں سے پہلے اپنی بیٹیوں کے لیے گفٹ لے جاؤ. یہ بہت سارے گھروں میں جو ہے یہ ہو جائے گی. A person who makes his daughter happy، اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو خوش کرتا ہے will get the reward of freeing a slave from the progeny of Ismail. اگر کوئی اپنی بیٹی کو خوش کرتا ہے تو اسے جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اگر کوئی غلام ہوا ہے تو اسے آزاد کرنے جتنا ثواب ملے گا، مطلب بہت ثواب ملے گا. اب سارے بیٹے بولیں گے کہ ہم کو بھی تو کچھ بولو، صرف بیٹیوں کے لیے بولو گے. تو اسی لیے رسول اللہ نے آگے حدیث میں کنٹینیو کیا ہے A person who makes his sons happy، جو شخص اپنے بیٹوں کو خوش کرتا ہے will get the reward of weeping in fear of Allah. اسے وہ ثواب ملے گا کہ اللہ کے
کہ خوف سے جو ہے وہ گریا کرے. لیکن رسول اللہ نے کلیئرلی بتایا ہے کہ present gifts to your daughters before your sons, right؟ تو ایسی احادیث کے تھرو رسول اللہ نے اس جاہل عرب سوسائٹی میں اور ان جنرل پوری دنیا کے لیے میسج پہنچایا کہ جو عورتوں کو زندہ مار دیتے ہیں، دفنا دیتے ہیں، ان کی جان لے لیتے ہیں بچپن میں ہی، ان کو کہا کہ یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. رسپیکٹ ویمن، ڈاٹرز کو بھی جینے کا حق ہے. آگے چل کے لوگ جب مر جاتے تھے تو ان کی وائف ایز پراپرٹی انہیریٹ ہوتی تھی. لوگ گیمبلنگ میں جو ہے عورتوں کو جو ہے گیمبل کر دیتے تھے، جوئے بازی میں عورتوں کو ٹریڈ کیا جاتا تھا. رسول اللہ نے کہا دس از آل رانگ. رسول اللہ نے کہا عورت انہیریٹ نہیں ہوتی ہے، عورت کو بھی انہیریٹنس ملتی ہے. ایک وائف ہسبینڈ سے اس کے بیٹے کو انہیریٹ نہیں ہوگی، ایک وائف اس کے ہسبینڈ سے انہیریٹنس پائے گی. اس زمانے میں کہ جب عورتوں کو انہیریٹنس نہیں ملتا تھا، وصیت اگر کوئی مرد مر جاتا تھا تو عورتوں کو کچھ نہیں ملتا تھا. رسول اللہ نے دین اسلام کے تھرو عورتوں کو حق دیا. رسول اللہ وائف کے بارے میں حدیث کہتے ہیں کہ وائف جو ہے ایک عورت، ایک زوجہ، ایک مرد کا، ایک انسان کا، ایک ہسبینڈ کا آدھا ایمان کمپلیٹ کر دیتی ہے. A wife completes half of it. الکافی کی حدیث ہے، والیوم 5 پیج 328 پہ موجود ہے. تو آپ نے دیکھا کہ مدرز ہو، ڈاٹرز ہو، وائفز ہو، ہر ایسپیکٹ میں رسول اللہ کی احادیث موجود ہے کہ کس طرح عورتوں کی عزت کرنا چاہیے، عورتوں کو رسپیکٹ دینا چاہیے. ایسی سوسائٹیز میں آج بھی کئی سوسائٹیز ہیں جہاں عورتوں کو رسپیکٹ نہیں ملتی ہے. دین اسلام کی ایکچوئل ٹیچنگز، جو ریئل ٹیچنگز ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس طرح ویمن کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. کئی ساری سیئنگز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور ان کی لائف سے بھی دکھتا ہے کہ جب جنگ بدر میں، جنگ احد میں جب عورتوں کو کیپچر کیا گیا، بیکاز کیپٹیوز میں عورت مرد سب آتے تھے، رسول اللہ انہیں جو ہے چھوڑ دیتے تھے، یا ان کی جو ہے اگر کوئی پرابلم ہے کہ ان کی شادی اگر ان کی مرضی سے جو ان کی شادیاں ہو جاتی تھی تو رسول اللہ ان کو ہیلپ کرتے تھے. He did not used to take unnecessary undue advantage of them. وہ ان کی مدد کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیہیویئر جو ہے عورتوں کے ساتھ بہت بہت بہترین تھا. وہ عورتوں کی رسپیکٹ کرتے تھے. اور جب انہوں نے جو ہے حجاب کا جو ہے جو سسٹم بٹھایا، جو رسپیکٹ آف وومن کا ون آف دا گریٹسٹ ایگزامپل ہے. لوگ آج دنیا میں حجاب کو عورت کے اوپر ظلم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ نور میں جو ہے اللہ نے جو ہے فرمایا کہ آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ بھائی مرد جو ہے اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرے، اور آیت نمبر 31 میں کہا کہ عورتیں جو ہے اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرے اور اپنے آپ کو جو ہے ڈھکیں، اپنے باڈی کو کور کرے. تو جہاں اللہ نے قرآن مجید میں عورتوں کو حجاب کا بتایا، اسی طرح میل حجاب کے بارے میں بھی جو ہے ڈسکس کیا ہے. تو یہ ہمیں کلیئرلی دکھتا ہے کہ حجاب کے سسٹم کے تھرو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو فریڈم دی کہ وہ بنا اپنی باڈی کے ٹینشن کے، بنا کسی ٹینشن کے کہ کوئی مرد انہیں دیکھ رہا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ پہلے اللہ نے مردوں کو کہا کہ تم اپنی نگاہیں نیچی کرو، تم جو ہے ایک عورت کو بری نظر سے مت دیکھو. اس کے بعد عورت کو حجاب کہا. ایک عورت اپنے گھر سے جب نکلتی ہے تو وہ پورے اپنے حجاب کے ساتھ، بنا ٹینشن کے کہ کوئی مرد اسے دیکھ رہا ہے، بنا کسی اور ٹینشن کے کہ اس کی باڈی کا شیپ کیسا ہے، بنا کچھ، ایک عورت پیس آف مائنڈ کے ساتھ، فریڈم کے ساتھ اپنے گھر سے نکل سکتی ہے. آج دنیا میں بہت جو ہے بے حجابی پھیلی ہوئی ہے، لیکن ہماری یہ کوشش رہنی چاہیے کہ ہم رسپیکٹ آف وومن کا ایک پارٹ اس طرح نبھائے، جو ویمن ہے وہ اپنے حجاب کو آبزرو کر کے کرے، اور جو میل ہے وہ اپنی آنکھوں کو جو ہے نیچی کرے. اس طرح ہم
رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگ جو رسپیکٹ آف وومن ہے اسے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں جو ہے لا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عورتیں جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ان کے قریب تھی، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں، دوسری بیبیاں ہیں جو ان کی جو ہے بہت کلوز تھی یا ان کی رسپیکٹ کرتی تھی، رسول اللہ ان کی بھی اتنی ہی رسپیکٹ کرتی تھی۔ ایک کویسچن جو ہمیشہ رسول اللہ کی لائف پہ اٹھتا ہے کہ رسول اللہ جو ہے ان کی زندگی میں کئی شادیاں ہوئی ہیں یا انہوں نے جو ہے بہت ینگ لڑکیوں سے جو ہے شادی کی۔ اس کا جواب بہت سمپل ہے اور بہت ایزی ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا سے شادی کی کہ جس سے انہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، ان کے جانے کے بعد جتنی بھی شادیاں رسول اللہ کی ہوئی وہ کچھ نہ کچھ ریزن کی وجہ سے ہوئی۔ انہوں نے جو ہے وہ شادیاں صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں کی کہ نعوذ باللہ ان کی خدا نخواستہ نعوذ باللہ وہ تھا، بٹ فار ایگزامپل اس زمانے میں لوگ جو ہے ڈیورسڈ عورت کے ساتھ شادی نہیں کرتے تھے، تو رسول اللہ نے ایک ڈیورسڈ عورت کے ساتھ شادی کر کے بتایا اوکے اف آئی کین ڈو اٹ یو کین ڈو اٹ ٹو۔ لوگ جو ہے بیوہ کے ساتھ شادی نہیں کرتے تھے کہ جس کا ہسبینڈ مر گیا ہو، رسول اللہ نے ایک بیوہ کے ساتھ شادی کی۔ اٹ واز ڈفرینٹ سیکشنز آف دا سوسائٹی۔ کچھ ٹرائب جو ہے جو اسلام کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے لیکن رسول اللہ نے اس ٹرائب میں نکاح کر لیا، تو وہ ٹرائب بھی جو ہے کیونکہ رسول اللہ ان کے جو ہے تعلقات ہو گئے، ان کے ریلیشنز ہو گئے، تو وہ ٹرائب جو ہے رسول اللہ سے جو ہے انہوں نے دشمنی بند کر دی۔ تو اور اس زمانے میں جو ہے ینگ ایج میں شادی جو ہے بہت کامن ہوا کرتی تھی، اس وجہ سے جو ہے آج کے کلچر میں نہیں ہے لیکن اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو اٹ واز ویری کامن ٹو میری ینگ گرلز۔ اور اس زمانے میں اگر سائنٹیفک اسٹڈیز بھی دیکھی جائے تو میچیورٹی کا لیول الگ تھا اور اس زمانے میں میچیورٹی کا لیول جو ہے وہ الگ ہے۔ تو رسول اللہ کی جو شادیاں تھیں وہ جو ہے اس کے جو آبجیکشنز ہوتے ہیں اس کا کوئی بیس نہیں ہے۔ اگر انسان رسول اللہ کی زندگی کو غور سے دیکھے تو آٹومیٹیکلی اسے پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے اخلاق عورتوں کے ساتھ کیسا تھا، یہاں تک کہ ایسی وائفز جو رسول اللہ کو ستاتی تھیں تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا بیہیو کیا۔ سورہ طلاق سورہ تحریم موجود ہے کہ جس کی آیتوں میں کلیئرلی اللہ نے کہا کہ تم ان دونوں کو طلاق دے دو، اللہ تمہیں ان سے بہترین عورتیں دے گا۔ انہوں نے اتنی رسول اللہ کو اذیت پہنچائی کہ اللہ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل کر دی۔ ساری تفاسیر شیعہ اور سنی میں موجود ہے کہ دو عورتیں کون تھی، عائشہ اور حفصہ، جنہوں نے رسول اللہ کو اذیتیں پہنچائی۔ رسول اللہ نے ایک سیکرٹ جو ہے انہیں بتایا، اس نے جا کے جو ہے دوسری کو بتا دیا، اور جب رسول اللہ نے کہا کہ تم نے کیوں بتایا، میں نے تم سے منع کیا تھا، تو کہتی ہے تمہیں کس نے بتایا کہ میں نے اسے بتا دیا؟ جو رسول اللہ کو ڈیلی وحی آتی ہو اللہ سے، اسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ سٹل ایسی عورتوں نے جب رسول اللہ کو تکلیف دی، اللہ نے کہا طلاق دے دو، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کے ساتھ پیشنس رکھا، ان کو جو ہے اچھے اخلاق سے بیہیو کیا۔ لیکن انہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا، یہاں تک کہ ان کی شہادت میں سبب بھی بنی، اور بعد شہادت رسول انہوں نے اور ان کے والدوں نے جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا گریا کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے اوپر ایسے ایسے ظلم ڈھائے گئے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پر آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہوئے، ان کے دروازہ جلایا گیا، ان کے سینے، ان کے جو ہے پسلیوں میں جو ہے کیل چوب گئی، ان کے شکم میں جناب محسن کی شہادت ہو گئی، سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر امیر المؤمنین کا حق ولایت، ان کا حق کے خلافت چھین لیا گیا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا باغ فدق جو تھا وہ ان خلیفہ وقت نے جو ہے چھین لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو جو ہے
لوگوں نے تماچے مارے، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو لہو لہان کیا، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جو ہے جنازہ تاریکی میں اٹھا۔ ایسا برتاؤ اس بیٹی کے ساتھ کہ جس کے والد نے عورتوں کی عزت کرنا لوگوں کو سکھایا، لیکن اسی کی بیٹی کے ساتھ اسی رسول کے جانے کے بعد لوگوں نے ظلم کیا کہ بی بی فاطمۃ الزہرا کے نے نوحہ کہا، صبت علی الایام سرنا لیا لیا صبت علیہ مصائب اللہ والنہار، اے میرے بابا وہ مصائب مجھ پر ڈھائے گئے، وہ ظلم مجھ پر کیے گئے کہ اگر دنوں پہ کیے جاتے تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کو رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا، ان کی قبروں کے نشان جو ہے کئی جگہوں پر کر دیے، ان کی تاریخ شہادت آج بھی ہم نہیں جانتے۔ امام علی علیہ السلام ایک بار قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد اچانک قبر سے آواز آئی، اے ابوالحسن گھر جاؤ، میرے بچے اکیلے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اکیلے ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے بچوں کا کتنا خیال تھا، وہ سیدہ کہ جو ظلم کے تلے تب بھی تھی آج بھی ہے۔ کبھی ہم جنت البقیع میں جاتے ہیں، وہاں کہتے ہیں السلام علیک یا بنت رسول اللہ، کبھی ہم جو ہے ان کے گھر کی طرف جاتے اور کہتے ہیں السلام علیک یا بنت نبی اللہ، کبھی ہم روضہ رسول کے پاس جا کر کہتے ہیں السلام علیک یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا۔ اے میرے پروردگار، آج بھی ہم سیدہ کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں، اس ایام فاطمیہ میں ہم دو شہادت کے بیچ سیدہ کی شہادت کو جو ہے ان کے شہادت پر گریہ کر رہے ہیں۔ میرے پروردگار، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے دشمنوں پہ بے شمار لعنت فرما۔ حدیثوں میں موجود ہے کہ ہر ائمہ علیہم السلام نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے قاتلین پر لعنت فرمائی ہے، اور یہ سیدہ کے قاتل ہی تھے، یہ سیدہ کے اوپر ظلم ڈھانے والے ہی تھے کہ جنہوں نے معاویہ ابن ابی سفیان کو شام کا گورنر بنایا، اور معاویہ ابن ابی سفیان نے امیر المومنین کو قتل کروایا، امام حسن علیہ السلام کو قتل کروایا، اپنے بیٹے شرابی یزید کو تخت خلافت پر بٹھایا، جس نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا۔ کربلا کے میدان میں ان عورتوں کو، ان نواسی رسول کو، وہ رسول کی نواسیاں کہ جس نے لوگوں کو جو ہے عورتوں کی عزت کرنا سکھایا، جو عورتیں کیپچر ہوتی ان کی عزت کرنا سکھایا، وہی رسول کی نواسیوں کو جو ہے یزید کے سپاہیوں نے، ابن زیاد کے سپاہیوں نے در بدر جو ہے پھرایا۔ وہی رسول کی بیٹی کہ وہ رسول کے جس نے لوگوں کو احترام سکھایا، عورتوں کا احترام سکھایا، اسی رسول کی بیٹی کو دربار میں کھڑے رہنا پڑا، وہ خلیفہ وقت کے سامنے اپنے حق کا طلب کرنا پڑا۔ وہی اسی رسول کی نواسی جب یزید کے دربار میں گئی تب اس نے کہا خدا ان لوگوں پہ لعنت کرے کہ جنہوں نے تمہارے لیے راہ ہموار کی۔ آج ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، ولی عصر، حجت خدا، منتقم خون زہرا، منتقم خون حسین، ولی عصر امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ناصرین میں شمار فرما۔ اے میرے پروردگار، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے قاتلین پر اور ان کے دشمنوں پر تا ابد لعنت فرما۔ میری گزارش ہے آپ سب سے کہ امام صادق علیہ السلام کی حدیثوں میں موجود ہے کہ ہر نماز کے بعد ان ظالمین پر جو ہے آپ لعنت کریں، ہر نماز کے بعد جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت کرے۔ ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سیدہ کے قاتلوں، سیدہ کے دشمنوں، معصومین کے دشمنوں پر، اسلام کے دشمنوں پر خدا لعنت کرے۔ اے میرے پروردگار، ہم کو اس کورونا وائرس پینڈمک سے دور فرما، ہم سب کو توفیق دے کہ اے میرے پروردگار ہم سب سیدہ فاطمۃ الزہرا اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں جو ہے لا سکیں۔ انشاءاللہ یہ
لیکچر سیریز آج کمپلیٹ ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں نے بہت پیشنٹلی اس لیکچر سیریز کو سنا 5 لیکچرز میں. انشاءاللہ ہم پھر جلد حاضر ہوں گے ایک اور نئی سیریز کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین واللعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین.